آپ نے کیے ہیں کوئی پارٹی پالیسی تھی یہ کیا؟ ادارے ہماری جان ہے، کبھی ادارے کے خلاف بات. میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری وہ پالیسی کو کہنے والے اور یہ کرنے والے، اور اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. جو ہماری سرحدوں کی حفاظت تک کرتی ہے اس کے خلاف بیان دی ہے. عقل ہے تمہارے میں؟ ساری چیز ہے یہ طے شدہ پروگرام کے تحت ہوئی ہے. اس مقدمے میں یہ بات بالکل تمام لوگ جو میٹنگ میں موجود تھے ان کو نامزد کیا جائے گا. بیرونی سازش کے ساتھ جو ملوث تھے، جن کو کولیبریٹرز کہتے ہیں، جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا. ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے، ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اور الزام لگا کہ بغاوت انسائٹ کر رہے تھے وہ پاکستان فوج کے اندر، بڑا سیریس چارج ہے. اس پہ آج ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا پولیس کو. پولیس کا کہنا ہے ہم نے کوئی نوٹ برآمد کرنا ہے، ہم نے وہ ٹیلی فون برآمد کرنا ہے. اس قسم کی جو باتیں سٹینڈرڈ ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہم نے دیکھی کہ آج بڑے عجیب قسم کے بیانات بھی آئے. جو ان کے پارٹی کے مین لوگ ہیں انہوں نے اس طرح ایکسپیکٹڈ سپورٹ نہیں ہمیں نظر آئی جیسے کہ نظر آنی چاہیے تھی اور خیال تھا کہ آئے گی. آج ان کی پیشی پر کوئی بھی پی ٹی آئی کا مینشنبل کوئی بھی لیڈر وہاں پہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہے جب شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہوئی تھی تقریباً تمام ہائی کمانڈ پہنچی ہوئی تھی. تو آج ایوری بڈی واز کنسپیکوس بائی دیئر ایبسنس. پھر اس کے بعد چلا کہ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور بہت ہی اینٹیسپیٹڈ پریس کانفرنس تھی اور خیال تھا کہ شاید اس پہ بڑی کھل کے باتیں ہوں گی. لیکن بڑی انٹرسٹنگ خان صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس آئی. وہ شروع میں تو وہیں سے شروع ہوئے کہ میر جعفر، میر صادق کولیبریٹرز جنہوں نے سازش کی. پھر انہوں نے اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ فوج کے ساتھ کتنا ان کو محبت ہے اور وہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں فوج کو پاکستان کے لیے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ویلڈ تھریٹ بھی آئی جہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور ہم چاہیں تو پاکستان کو بند کر سکتے ہیں، لیکن اکنامک حالات کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کریں گے. مگر یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھی پھر وہ بات چلی کہ انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے اور آخر میں جا کے کہا کہ جنرل الیکشنز واحد سلوشنز ہیں. تو ایک سپیچ میر جعفر سے شروع ہوئی، اس میں ویلڈ تھریٹ بھی آئی، نیشنل سیکیورٹی کون کمپرومائز کر رہا ہے وہ بھی ابھی ہم دوبارہ ان کا وہ بیان کا میں آپ کو حصہ سناؤں گا. تو ایک مکس بیگ تھا. اگر یہ خیال تھا کہ یا وہ فل سپورٹ کریں گے شہباز گل کو یا اس سے کمپلیٹ لا تعلقی کیئر کریں گے، انہوں نے کمپلیٹ لا تعلقی بھی نہیں کی اور یہ کہا کہ ان کو حق ملنا چاہیے اور طریقے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی بڑا ظلم ہوا، تشدد ہوا، لیکن لا تعلقی بھی بیان سے نہیں ہوئی. سو ایک بڑا مکس بیگ ہے. اور ان تمام چیزوں کے بیک ڈراپ کے اندر کل سے بیان ان کا بڑا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کے دے ماری شیخ رشید صاحب نے، جہاں انہوں نے کہا جیسے آج خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے میری پارٹی کو ڈسبینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب سے بڑی جماعت کو سائٹ پہ نکالا جا رہا ہے، مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مجھے اور نواز شریف کو ایک لیول پہ لے آئیں. اور شیخ رشید صاحب نے کہا -1 نہیں پھر -all ہوگا. یہ بھی بڑی ایک معنی خیز کی اسٹیٹمنٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ. واقعی کے حالات اس طرف تو نہیں چاہ رہے کیونکہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشنز ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے اور مظہر عباس ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. نصرت صاحب پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب نے وہ کیا کہا اس کے اوپر سڑکیں بند کرنے پہ، ملک بند کرنے پہ، اور ساتھ ہی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی بھی کیا بات کی. بیرونی سازش کے ساتھ جو ملوث تھے، جن کو کولیبریٹرز کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا. ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے، ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے. کیا ہم آل آؤٹ کلیش کی طرف جا رہے ہیں؟ بیکاز وہ کنونس ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب نظر آ رہا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کو ڈسبینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے یہ ڈسکوالیفائی کریں گے، میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے، میں اکنامک حالات کی وجہ سے اس پہ ہاتھ روکا ہوا ہے. اگر ان کو لگے گا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وی آر گوئنگ ٹورڈز اے پرفیکٹ اسٹارم کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا واقعی
پھر یہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا -1 نہیں پھر -all ہوگا. خیر وہ تو جو فرماتے ہیں انہیں آپ یعنی فرمانے دیا کریں، کیونکہ اگر -all کی بات کرنی ہے تو نون کے نام سے، نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت جو ہے وہ آلریڈی وہاں -1 ہو چکا ہے. دوسری طرف آصف علی زرداری نے آلموسٹ رضاکارانہ علیحدگی اختیار کر رکھی ہے. ہاں تو اب وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں تو اب میں کیا اس کے بارے میں کہوں. تو میں ان کی یاوہ گوئی کو اتنا زیادہ وہ نہیں دینا چاہتا. وہ جدھر لے جانا چاہ رہے ہیں چھوڑ. آ جائیں صرف اس بات پہ. دیکھیے آپ سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب آپ عوامی جذبے جوش اور اس کی باتیں کر رہے تھے تو میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے یوں کر دیا تھا. آپ نے فوراً مجھے پکڑ کے اور پھر آپ نے مظہر کو اکسایا کہ دیکھو یہ جھکی شخص نے یہ کر دیا. تو میں مجبور ہو گیا تمہیں یاد دلانے کو کہ جی ہمارے بزرگ ہوتے تھے 900 ولیوں کی طاقت انور عزیز صاحب کا، اور تمہیں پھر میں نے برما اور ایجپٹ وغیرہ کی داستانیں سنانا شروع کر دی. میں دیانتداری سے مالک یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار سے رخصتی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی سیاستدان کو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی ہو جو عمران خان صاحب کو نصیب. صحیح بات ہے. اب ایک اچھا سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ یار اس کو بچا کر آگے لے کر جاؤ. اب ان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تھا جس کے لیے فضا بھی بن رہی تھی. مثلا جیسے میں کبھی بھی عمران خان صاحب کا حامی نہیں رہا بلکہ ان کے ناقدین میں ایک سر فہرست رہا. درست؟ اور نو ریگریٹس ایون ٹوڈے. یٹ ایک صحافی کے طور پر ان کے لیے ایک فضا بن رہی تھی کہ یار یہ کیا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا لے کر آپ نے ایک بھانمتی کا کنبہ گورنمنٹ بنائی ہے جس نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، ڈالر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. تو خدا کے لیے ایسا کریں کہ الیکشنز کروائیں. اور ایک فضا بن رہی تھی جس میں ہمارے یہاں کی اشرافیہ ہر نوعیت کی وہ بھی ایک مائنڈ میک اپ کر رہی تھی کہ ہاں بھئی اکتوبر میں الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ تمام جماعتیں اپنا اپنا نسخہ لے کر عوام کے پاس جائیں، کہیں کہ جی ہمارے پاس ان مسائل کا حل یہ ہے. خان صاحب نے بجائے اس پر فوکس کرنے کے، دیکھیے جب آپ ریپیٹڈلی کہے جاتے ہیں میر جعفر میر جعفر میر جعفر، اور ایک مرتبہ پبلک میں خطاب کرتے ہوئے آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میر جعفر نواب سراج الدولہ کے زمانے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی انکروچ کر رہی تھی تو وہ اس کا عہدہ کیا تھا؟ سپہ سالار تھے اس کے. ٹھیک ہے نا جی. میں تو بہرحال پھر بھی بھائی میں نے نہ کرو نا یار، ابھی نہیں ہو گئی نا بات. اچھا اب کیا ضرورت تھی اس کی؟ دیکھیے یہ جو بگ مشینز ہوتی ہیں نا، سب سے پہلی جو میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہا، ہم نے اگر پاکستان کی سیاست کو ڈسکس کرنا ہے میرے بھائی تو انقلاب خدا کی قسم سے مجھے کوئی 14 سال کی عمر سے بہت زور کا آیا رہتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا تو جذبہ اپنی جگہ شاید تھوڑا بہت رہ گیا ہے. لیکن دیکھیے 1950 کی دہائی سے یہاں پر ہیگمنی اور پاور اسٹیبلش ہوگی کہ کس کے پاس ہے، اور وہ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہے، اور سیاستدانوں نے باہم مل کر اس کو اپنے آپ کو توانا نہیں بنا. آپ کے خیال میں جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کیا اس سے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق بہتر ہوگا کہ اور خراب ہوگا؟ آپ اگر دوبارہ آپ بھی اسی نیریٹو پہ قائم ہیں کہ ایک تو بیرونی سازش تھی، اس میں مقامی طور پر کولیبریٹر ملے، تو وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اس کو تو خاص طور پر یہ جو پرسوں ترسوں کا واقعہ ہوا ہے، دیکھو ایک بالکل انسانی بنیادوں پر سوچو، ایز اے جرنلسٹ سوچو، یہ جو انہوں نے اتنا مومنٹم بنائے رکھا تھا، اس دن جب وہ جہاز مسنگ ہو گیا تو کیا فطری رد عمل ہوتا ہے؟ یار اللہ خیر کرے. اور سٹیٹ کی پہلی توجہ کیا ہوتی ہے کہ یار وہ جہاز کہاں گیا، یہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد جو نیریٹو چلا ہے وہ نیریٹو جو ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا بھائی. دیکھو دیر آر کلیئر پرائیورٹیز کہ یار
امدادی کارروائی میں ایک طیارہ بزی ہے, آپ کی بات وہی ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اپالوجیٹک رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھنا چاہیے تھا, جو نہیں کیا. میرا خیال ہے اس سے ان کی ٹینشن بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. یہ بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے ہے, جو عمران خان صاحب کے اس پہ کانفرنس ہے, بہت لوگوں کا اس پہ کنفیوژن سا ہے کہ کیا یہ ڈیمیج کنٹرول تھا. ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں فوج بہت ضروری ہے, اور ان کی اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے جب اسد عمر نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کل, کہ جب وہ اقتدار سے بھی ہٹے تو انہوں نے کہا میری ذات سے زیادہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج چاہیے. آج کی پریس کانفرنس میں خیال یہ تھا کہ شاید وہ ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کریں گے. انہوں نے وہ بات بڑی صحیح اگزامپل دی ویسے, کہ جب نواز شریف, مریم نواز, آصف دارئی وہ سارے باتیں کرتے تھے, بڑی سخت باتیں تھیں, تو ان پہ کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن اس کو ہم واٹ اباؤٹزم کی تھیوری کہتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی میں اور ریاستی اداروں میں فاصلہ کم ہوا ہے کہ بڑا ہے, کہ اس طرح ہی ہے کہ نان ایونٹ تھا آج کی پریس کانفرنس؟ بھٹی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میرا حال ہے بھٹی صاحب کو آواز, آپ بھٹی صاحب کو کنیکٹ کریں. میں یہی سوال مظہر آپ کی طرف لے آتا ہوں. ہاؤ ڈو یو سی ٹوڈیز پریس کانفرنس؟ گفتگو کر رہے ہیں جی بھٹی صاحب آواز آ رہی ہے تو جواب دیں. جی بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں تو حکومت جو بھی جب جائے اسے ادارے برے لگتے ہیں. آپ کو مریم نواز کے بھی سوٹ یاد ہوں گے, محترم نواز, سعد شریف بھی نام ہے. اب کیا کریں, احترام کرنا پڑتا ہے, شریفوں کا تو احترام پاکستان پہ واجب الادا ہے, ہماری نسلوں پر بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب, میں وہ دہرا نہیں سکتا, اس بحث میں نہیں جا سکتا. کون کیا ہے, کس نے کہاں کتنا مال چھپا رکھا ہے. اتفاق سے ہم چاروں ہی ایک چھوٹے چھوٹے سے, آپ تینوں بڑے رپورٹر ہیں. آج عمران خان صاحب نے میرے خیال میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اینٹی فوج نہیں ہوں, اور ایک خاص جماعت اس بیانیے کو ہوا دے رہی ہے. مالک صاحب بدقسمتی ہے, کل جو اے آر وائی کے ساتھ ہوا, عماد یوسف کے گھر ریڈ ہوئی, میں اکثر کہہ رہا تھا اب صحافت ناممکن ہو گئی ہے. خدا رسول کے واسطے یہ دشمنی کے, غداروں کے این او سی دینے بند کر دیں. نہیں, ادھر ابھی بھی ہم آئیں گے, اس پہ بعد میں بات کروں گا. میں پہلے ذرا عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے جس طرح نصرت صاحب کا خیال ہے کہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے باتیں پرانی دہرائی ہیں اور وہی دوبارہ وہی کیا کہتے ہیں ٹک لگائے ہیں. آپ کے خیال میں کیا آج کی پریس کانفرنس؟ میرے خیال میں تو انہوں نے کافی حد تک معاملات کلیئر کر دی ہیں, اور میری اطلاع ہے اس کے بعد نون لیگ کی پریس کانفرنس کرائی گئی ہے. بھئی اگر یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مراسم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تو سارا گڑبڑی ہو جائے گی, ساری بری بنائی کھیل خراب ہو جائے گا. اس کے بعد ایک فوری طور پہ امیجیٹلی, اور آپ محمد مالک ہے مجھ سے بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے, وہ کاؤنٹر چیک کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, عمران خان کی میں ذرا یہ سوال سن رہے تھے, جی کو میسج دیا ہے کہ میں اینٹی فوج نہیں ہوں, میرے خلاف پروپوگنڈا ایک مہم کے تحت چلایا جا رہا ہے. اب یہ دوسری طرف اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں. آج سے سال پہلے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نون لیگ آئے گی, لیکن آج وہ حقیقت ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے. مظہر یہی سوال آپ سے ہے میرا, لیکن شاہ صاحب نے بھی بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے. کیا آپ کے خیال میں آج عمران خان صاحب یہ تاثر دے پائے ہیں کہ وہ خلاف نہیں ہیں, اور جتنے ان کے بھی پرانے بیان تھے نیوٹرلز وغیرہ, میر جعفر, میر صادق, اور پھر دوسرا کہ بات وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے آؤٹ رائٹ کنڈیم نہیں کیا شہباز گل کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, انہوں نے اس سے لا تعلقی نہیں کی, سب کچھ نہیں ہوا. میرا تو خیال تھا کہ وہ شاید آج بڑا کلیئر اس پہ سٹانس آئے گا جیسے پرویز علیہ صاحب نے سٹانس لیا. ایون فواد نے بھی کہا کہ شاید فواد چودھری صاحب نے کہ شاید الفاظ کا چناؤ اس طرح نہیں تھا. اسد عمر نے کہا کہ ہاں الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا, I'm sure وہ he didn't mean it like that. یہ تمام باتیں رکھیں اگر دماغ میں. دیکھیں مالک, پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عجیب سی ہم نے ایک روایت ڈال دی ہے کہ جی کسی کے بیان اگر آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ اس کا پرسنل ویو ہے.
اب شہباز گل جو ہے اسپوکس مین ہے عمران خان کے، پی ٹی آئی کے بھی نہیں، عمران خان کے اسپوکس مین ہیں، وہ عمران خان کے چیف آف اسٹاف ہیں. آج عمران خان نے انڈائریکٹلی ان کے بیان کو ڈیفینڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ اگر شہباز گل نے کوئی غلط بات کی ہے. یہ جو اگر کا ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا کامنٹ جو ہے اس پہ نہیں کر رہے، اپنا ریئیکشن اس کے بیان پر نہیں دے رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو برا لگا ہے تو وہ قانون کا راستہ اختیار کر لے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس بالکل نہیں کیا شہباز گل کے بیان سے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں ہے اینٹی فوج، وہ نہیں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہر لمحے پہ، اور وہ کوئی کنفرنٹریشن بھی نہیں چاہتے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کی پوری اسٹرگل جو رہی ہے وہ ڈیموکریسی کی رہی ہے، جس کا آخر میں انہوں نے کہا بھی کہ الیکشن کرائیں آپ، اس کا حل یہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پریس کانفرنس لے لیں، اس میں جو نواز شریف کے کلپ دکھائے گئے، مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس لے لیں، اس میں جو عمران خان کے کلپ دکھائے گئے، اس میں قدر مشترک کیا ہے؟ یعنی دونوں جگہ ملائن کس کو کیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو. ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. تو یہی مظہر یہی اپنی ایک سوچ روک لیں، جو کہتے ہیں نا ہولڈ یور تھاٹ. یہی میرا سوال آپ سے جو میں نے شاہ صاحب سے ہی پہلے کیا تھا کہ دونوں وہ ہمارے وہ ایک محاورہ چلتا ہے نا، روندی فلانے نو لے لے نہ پراواں دے. جب دونوں طرف سے بات ہوتی ہے الٹیمیٹلی سارا فائر پار جاتا ہے ریاستی اداروں کی طرف، سب کچھ دونوں کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں دوسرے کے وہ بیان نکالتے ہیں جو رگڑتے ہیں. یہی میرا سوال تھا کہ جس طرف یہ جس نہج پہ بات چل رہی ہے، کیا ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر ہم ڈیٹیل میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم لیٹسٹ چینجز بھی دیکھیں، ٹرانسفرز دیکھیں، پوسٹنگز دیکھیں، انٹیلیجنس آؤٹ فٹ میں چینجز دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوشن میں، تو کیا نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو یہ تصادم کی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عمران خان یا پی ایم ایل این گفتگو کر رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور جس طریقے سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے تو یہ کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں اب کے مقدمات چلیں گے، اس میں پھر وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اس میں پھر وہی ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے. اس میں تو میرے خیال میں تو مجھے یہ ایشو جو ہے یہ اور زیادہ سچویشن ایگریویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ آپ نے کہا، یہ ٹھیک کہا کہ چودھری پرویز الہی نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈسٹنس کیا بلکہ انہیں کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا شہباز گل کے اسٹیٹمنٹ کو. اور یہ اگر آپ عمران خان کا، مجھے جس طرح بھی شاہ جی کہہ رہے تھے، عمران خان کا مجھے سب سے بڑا ایشو یہ لگ رہا ہے کہ اتنی پاکستان کی پاپولر پارٹی جو ہے اس نے خامہ خائی کا ایک فرنٹ کیوں کھول لیا؟ ان کا ٹارگٹ رہتا، وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہتے، گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتے کہ اس گورنمنٹ، اور جس طریقے سے وہ نشانہ بنا رہے تھے. لیکن وہ میرا خیال ہے انہوں نے تنقید کرنے میں وہ بہت آگے چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کو. اب آپ تو واضح کر دیا نا، عمران خان نے جو نیوٹرلز کہا تھا وہ کن کو کہا تھا؟ تو اگر یہ واضح کر دیا کہ آپ نے نیوٹرلز کن کو کہا تھا، تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے تو یہ کتنا سیریس اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کتنا سنجیدہ لیا جا سکتا تھا، نہیں لیا گیا. نصرت صاحب مجھے ایک بات بتا. جی آپ بات ختم کر لیں مظہر. میں مالک یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو، اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر یہی چیز، آپ یہی سوچیں کہ یہی چیز آج سے 4 سال پہلے 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم کے جلسے میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے تھے، آج تک وہ پارٹی بھگت رہی ہے اس کو. آج تک ان کے لڑکے جو ہے یا تو غائب ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، پارٹی مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے آج تک. تو یہاں یہ سچویشنز ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز جو ہیں وہ اتنی شدید گفتگو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، لیکن چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے. 75 سال سے ہم یہی لڑائی لڑتے آ رہے ہیں. ٹھیک، مجھے نصرت ایک بات بتائیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے. یہ اگست کے ہم 11 تاریخ ہو گئی ہے، ہم بالکل آدھا اگست گزر گیا. نومبر کی بات ہوتی ہے، 3 ماہ اگلے جینوئنلی بڑے سینسٹیو ہیں. ابھی ہم نے دیکھا بڑی پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوئیں، بڑی انٹرسٹنگ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں، امپورٹنٹ ہوئی.
پھر ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کے اندر بڑی میسو چینجز ہوئی. ایک کی پوزیشن کے اوپر ایک بڑا ہی سیریس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس کا لوگ سمجھتے ہیں بڑا اثر ہوگا. اب ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک غبار بڑھتا جا رہا ہے. میں صرف ڈیٹس نکالی ہیں اگلے 2 مہینوں میں. سپٹمبر کے اندر مریم نواز کا بھی پھر کیس ہے 15 کو, یہ ایون فیلڈ پراپرٹی والا. شہباز شریف صاحب کی 7 ستمبر کو پیشی ہے, ہو سکتا ہے انڈائٹمنٹ ہو جائے. حمزہ شہباز کی بھی انڈائٹمنٹ کا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کو آج انہوں نے اگست 23 کی ڈیڈ لائن دے دی ہے, کیوں نہ آپ کے پیسے ہم سارے لے لیں آپ سے اشارہ کر کے. اسی طرح باقی اور بھی چیزیں ہیں. اب اگر ان 3 مہینوں میں کوئی بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب کا کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا اگر سین بن جاتا ہے, اگر یہ پارٹی کے اوپر ایشو چل پڑتا ہے, سپریم کورٹ میں وہ بھی چلے گئے ہیں, یہ بھی ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں سب کچھ, تو جو میں پہلے بھی سوال کر رہا تھا, کیا یہ جب ساری چیزیں ملا کے کرتے ہیں تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ جو ڈیموکریٹک سلوشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں اس تمام سٹینڈ آف کے جھگڑے کے؟ بھائی صاحب, ڈیموکریٹک سلوشن تو عرصہ ہوا ختم ہو چکے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ, اسٹریٹ بات کریں. ابھی جو چند ماہ قبل تک جو واقعات 3.5 سال سے چل رہے تھے, تو آپ ہی جیسے پڑھے لکھے لوگ, میں تو بیچارہ جاہل آدمی ہوں, ہائیبریڈ کا کوئی لفظ استعمال نہیں خیال کہ کوئی بھی سیریسلی عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو ان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور الیکشن سے باہر رکھنا چاہتا ہے ایٹ دس اسٹیج. میرا اپنا خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جس قسم کی گفتگو یہ راولپنڈی کے بقرات عصر جن کی فراست سے آپ بہت متاثر ہیں اور اکثر انہیں کوٹ کرتے ہیں, وہ جیسے میم میں سے شین نکالی جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے عزت افزائی کی جس دن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, تو میں نے کہا تھا کہ یار مالک کہ پتہ نہیں کیوں مجھے یاوا گوئی کو دل کر رہا ہے کہ تمہارے سوال کی طرف آنے سے پہلے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کا فائدہ 2 پرویز اٹھائیں گے, ایک پرویز خٹک اور ایک چودھری پرویز الہی. اب چودھری پرویز الہی اپنے دن کا آغاز ایک ٹی وی کے چودھری پرویز الہی اپنے دن کا آغاز ایک ٹی وی کے مارننگ شو میں جا کر, یعنی کہ پولیٹیکل کامنٹ کر کے اور ڈسٹنس کرتے ہیں, بڑا کیٹیگوریکل ڈسٹنس. تو کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے ڈانٹا بھی. ایک تو یہ کہ بریک فاسٹ شو میں, مارننگ شو میں آنا مطلب کتنی کالی سی اپنا چوہدری صاحب. ناظرین کو سنانا دیں ایک باری, پھر تازہ ہو جائے گی میموری کے. کیا کہا چودھری صاحب نے؟ سنائیں جی پرویز الہی صاحب نے کیا کہا. نانسنس, مجھے تو ایکچولی پتا ہی نہیں تھا. یہ تو شہباز گل کے اریسٹ کے بعد جب ہم نے فون کال کرنی شروع کی تو ابھی میں نے 5 منٹ پہلے یہ دیکھا ہے ویڈیو. میرے خیال میں تو اس نے بات جو ہے وہ جو بھی وہ کہنا چاہتا تھا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی. اس کا مفہوم کچھ اور ہی نکالا جا سکتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ کہنے کی کوشش شاید یہ نہیں کر رہا تھا, لیکن جس طریقے سے اس نے کہا اس کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں غلط طریقے سے بھی, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری وہ پالیسی کو کہنے والے اور یہ کرنے والے, اور اس کا نقصان ہوا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں, آنریبل ادارے ہیں, جس میں سپریم کورٹ ہے, جس میں ہائی کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہماری سرحدوں کی حفاظت تک کرتی ہے اس کے خلاف بیان دی ہے. عقل ہے تمہارے میں؟ شہباز گل جی میں نے ڈانٹا بھی اور سارا کچھ. میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا, میں نے آپ کو اس دن آپ کے آگے ہاتھ باندھے تھے. میں نے کہا یار بات سنو, جاٹوں کے ہاں بھینس آ جائے تو نہیں جاتی. یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے. اسی کو اگر آپ آگے آپ تفصیل میں جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں انتقام لینے نہیں آیا, میں نے تو وہی چیف سیکرٹری. لیکن صاحب آپ نے ایک بات کی ہے, میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کریں یا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. آپ اپنی بات کو صرف ایک بات کرنے کے لیے ایک, یعنی دیکھو ہمارے جو محاورے ہیں نا بھیا, اس میں رسٹک وزڈم ہے صدیوں کا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مارے کلوں ڈرایا چنگا ہوندا ہے. ٹھیک ہے, مارنے کی بجائے خوف, لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. دے وہ ٹرائی کہ نبل کرے یہ پرویز صاحب. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. آپ نے کہا کہ نہیں چاہیے, کہ اگر میں نے ایک پرفیکٹ سٹارم کریٹ کرنا ہو تو یہ میں دونوں اقدام نہیں کرواؤں گا. میں چاہوں گا کہ بین بھی ہو جائے, عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے, تاکہ ان کا پورا ریٹیلیشن ہو, پورا ریاکشن ہو, ان کے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, تو پھر ایک ایسی سچویشن بن جائے گی
جہاں پھر سیاستدان irrelevant ہو جائیں گے. بابو فار گاڈ سیک آر دے آلریڈی ریلیونٹ؟ افغانستان کے مذاکرات کس نے کیے تھے آپ کے خیال میں؟ سابق وزیر پالیٹکس میں تو ریلیونٹ ہے نا. عمران خان ریلیونٹ سب سے زیادہ وہی ریلیونٹ ہے. بابا سارے پتے ان کے ہاتھ میں. دیکھو ایک اقتدار ہوتی ہے ایک پالیٹکس ہوتی ہے. تو اگر ڈیسیشن میکنگ میں مطلب آج جو انہوں نے جیسے فرمایا کہ میرے پاس ہجوم ہے خلق خدا ہے تو ڈرانے والی بات ہے نا. تو بھئی پھر آپ وقت نہیں ضائع کرتے. آپ کو اگر واقعی یہ کرنا اچھا اب ان کو آپ اپنے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل فرنٹ نہیں کھولتے ہیں یار جو میں نے پالیٹکس تھوڑی سیکھی ہے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں آپ ہرٹ ہوئے ہیں آئی فیل سوری. اور ادروائز آپ کہہ رہے ہیں آئی ہیو ون ڈیمانڈ آئی وانٹ ارلیسٹ پاسبل صاف شفاف الیکشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری والی زبان ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی سلامتی کے ضامن ادارے کے درمیان تفریق ملک کے لیے تباکن ہے. پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. یار جہلم اگر آ جائے گجرات سے چیف منسٹری تو فواد صاحب کو یہ ایسے ہی بیان دینے چاہیے نا. کوئی نہ بھی مستقبل سوچنا ہے. ینگ ہے یار. بٹی صاحب ایک چیز بتائیں, اگر یہ جس طرح خان صاحب کا خدشہ ہے وہ کہتے ہیں میرے لوگ بھی توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن اگر ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی چیز ہوتی ہے یا پارٹی کو ڈسبینڈ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ ریاکشن آئے گا, سڑک پہ بھی آئے گا, ہر طرف آئے گا. تو کیا پھر یہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک پرفیکٹ سٹارم نہیں بن جائے گا کہ صورتحال تمام پولیٹیشینز کے ہاتھ سے ہی نکل جائے؟ کیا اس بات کو اسی مقصد کے لیے تو نہیں ڈیلیبریٹلی ہو سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں اسی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں کھل کے آج بات نہیں کر رہا. عماد یوسف میرے سامنے ہے, مظہر عباس کے ساتھ میں نے کام کیا, ٹریڈ یونینسٹ ہے. یہ اسی طرف ہوگا. عمران خان پر پابندی, پی ڈی ایم کی نجات یہ ہے کہ عمران خان پر پابندی لگے. یہ فیصلہ پارٹی کی حد تک ہو چکا ہے. اب الاؤنس کیسے ہوتا ہے نہیں ہو سکتے. جب آپ 13 جماعتیں مل کے سرکاری وسائل کے ساتھ ضمنی الیکشن میں نہ جیت سکیں تو آپ ایک ہی صورتحال ہے کہ عمران خان کی جماعت کو پابندی لگائی جائے, عمران خان کو نہل کیا جائے. اگر عمران خان نہل ہو جاتا تو پی ٹی آئی کئی راستوں میں بٹ جائے گی. نواز شریف خاندان وراثت کی لڑائی ہے, زرداری خاندان وراثت کی لڑائی ہے. ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بے نظیر, آصف علی زرداری, بلاول, آصفہ, میاں شریف. اصل تو جیلانی صاحب کو تحفے تو انہوں نے دیے تھے نا. میاں شریف, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, مریم, جنید صفدر, اور اس کا آگے بھی ماشاءاللہ اور بیٹا آ گیا مریم کا, وہ تو بھی چھوٹا نواسا, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو موجودہ حکومت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پیچھے سوشل میڈیا پہ چلایا گیا اس کی ایک سیاسی جماعت کے ونگ کا کام ہے. میں کھل کے باتیں نہیں کروں گا. موجودہ حکومت یہی سمجھتی ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے کلوز نہ ہو, اور اس کو الیکشن میں ایک ہی طریقہ ہے جس طرح مقبولیت ہو گئی ہے, یہ کل رہتی یا نہیں رہتی مجھے نہیں پتا, اسے الیکشن سے دور کر دیا جائے, اس کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے. یہ پورا زور لگایا جا رہا ہے. میں ایک رپورٹر ہوں, اس خبر پہ آج بھی قائم ہوں. صبح سپریم کورٹ لے جائے, پرسوں ہائی کورٹ لے جائے, پرسوں امریکہ کی نیو یارک کی لے جائے, وہ ہے. اور اس کے لیے چیف الیکشن کمیشن 4 ملاقاتیں کر چکا, اور سعید مہندی صاحب سے ریگولر کوئی رابطے میں ہے. کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. عمران خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس ملک میں اداروں کے خلاف لڑ کے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. ایک کڑوا سچ ہے, نواز شریف نے کیا تھا تو کیسے یو ٹرن لیا, پوری نون لیگ فوج کو ڈیفینڈ کرنے آ گئی ہے. یہی نون لیگ کے بیانات ہم تینوں بہت خوبی حرب بحرب جانتے ہیں, ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو لہذا موت دہا کے بخار دے دیو تو سودے کا پیڑا سودا نہیں ہوتا. مظہر یہ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی جو ہمیں ڈاکیومنٹس ابھی وہ آفیشیلی تو نہیں شیئر ہوئے لیکن پی ٹی آئی والوں نے شیئر کیے ہیں, تمام جرنلسٹوں کے دیے ہیں, کہ جو ان کے مطابق وہ اسکروٹنی کمیٹیز نے چیزیں نکالی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر اور پی ایم ایل این کے اوپر, وہ بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست قسم کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. نظر آ رہا ہے ان کے بھی اکاؤنٹس, شاید ان کے اکاؤنٹس میں تو کم نقائص ہوں گے, وہاں تو بہت ہی لمبائی اکاؤنٹس میں پرابلم ہے. اب اگر آنے والے 1-2 ماہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کی کمیٹی کی رپورٹ نکل آتی ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پارٹیز میں بھی
بہت بڑے کویشچن مارک ہو جاتے ہیں. اور جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے, ان کا بھی خیال ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, اور کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب ایک پوزیشن نہیں لے پا رہے. وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ والا چیز چل رہا ہے. مجھے تو صرف ایک چیز کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ اینڈ میں ایک ہی سلوشن ہوگا کہ سب کو ایک سائڈ پہ ہو جائیں, اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ٹیکنوکریٹ سلوشن تو نہیں آ سکتا پولیٹیکل مسائل کا. دیکھیں مالک, ایک بات تو سیدھی سی ہے, عمران خان کی یا تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی ہے, اور کسی پاپولر پارٹی کو آپ اس طریقے سے ڈسکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, چاہے ان پر سنگین ترین الزامات بھی ہوں. اچھا, ایک اس ورڈ پہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ, کل ایک بندے نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما نے, انہوں نے کہا یار آپ لوگ سارے ورڈ یوز کرتے ہیں پاپولر ترین, آپ ورڈ یوز کریں ویزیبل سب سے زیادہ اس وقت پہ وہ ہے, کیونکہ اس کی پی ٹی آئی کی پریزنس جب ویزیبلٹی اور کوئی دکھا نہیں رہا, سوشل میڈیا پہ بھی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں, پھر جلسے یہ ریگولرلی کر رہے باقی نہیں کر رہے, تو آپ ویزیبل ترین کو کنفیوز کر رہے ہیں پاپولر ترین سے. کیا ہم کنفیوز تو نہیں کر رہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس وقت پاپولر سب سے جو بات آپ کو بتائی وہ غلط. میں صرف ایک منٹ یہ جو بات جو تھی نا موسٹ پاپولر والی, یہ اس وجہ سے میں اور مظہر کہنے کو مجبور ہیں کہ حال ہی میں جو پنجاب میں پارٹی الیکشن جیتے, جی مظہر پلیز کنٹینیو. نہیں, میں نے صرف ایک دوسری پارٹی کا ایک اینگل سنایا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ ان کا ہر پارٹی کو اپنا ایک اینگل رکھنا چاہیے, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ تو یہی نظر آ رہا ہے. صحیح, گراؤنڈ پہ چاہے آپ اسے ویزیبل کہیں یا پاپولر کہیں, یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کی پریزنس ہمیں چاروں صوبوں میں نظر آ رہی ہے. بالکل. اور تو آپ ایسی پارٹی کو نہ بین کر سکتے ہیں, اور بین کرنے کے نتائج ہم ماضی میں بھگت چکے ہیں, نہ اس طرح کے پاپولر لیڈر کو آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. آپ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو کیا پی ایم ایل این ختم ہو گئی؟ کیا نواز شریف کو تو بولنے کی اجازت نہیں تھی, ٹی وی اس کے انٹرویوز نہیں دے سکتا تھا, تقریر نہیں دے سکتا تھا, لیکن 2018 کے نتائج میں تمام تر مشکلات کے باوجود پنجاب کے الیکشن میں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے پروونشل اسمبلیز میں, اور قومی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی نشستیں لیں. اور ہمیں 2018 کے الیکشنز کا ڈائنامکس پتا ہے کہ کیا ہوا. تو یہ جو صورتحال ہے, اس طریقے تو اب جو ہو رہا ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے وہی خدشہ لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے پہ چارج شیٹ اور ایک دوسرے کے خلاف چیزیں سامنے لا کر دراصل آپ بہت سوں کی مشکل آسان کر رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ہی نااہل ہیں, یہ سب کے سب ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو حکومت کرنے دی جائے. اور بات جب زیادہ جھگڑا بڑھے گا, زیادہ وہ ہوگا, یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ, تو -3 بھی ہو سکتا ہے, -5 بھی ہو سکتا ہے, -all بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا, لیکن میں مالک صاحب آپ سمجھ گئے. اب مالک صاحب میں ایک سیکنڈ, مدر صاحب نے مسئلہ حل کر دیا ہے, اس بات کو اور بڑھایا جائے گا. ڈو یو تھنک عمران خان کی پارٹی اگر پابندی لگ جاتی, اگر ہم کہتے ہیں نا ہمیں کل کا غیب کا علم تو نہیں ہے سیاست میں کل کے, تو وہ زیادہ اگریسو ہوں گے اور تصادم ہوگا. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر ٹیکنوکریٹ جو پچھلے 10-15 سال سے ایک آئیڈیا ہے, پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوگا اور یہ کروایا جائے گا. آپ کو آنے والے دنوں میں صورتحال تصادم کی ہی طرف جائے گی. یہ مقصد ہی تب حل ہو سکتا ہے کہ جب انہیں نااہل کرا دے, پھر عمران خان زیادہ اگریسو ہو جائیں گے یقیناً. ایک بندے کو آپ نااہل کر دیتے ہیں, اس کی پارٹی کو نااہل کر دیتے ہیں, اس کا ریئیکشن یقیناً. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار, لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں تینوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ ان کا بہت آؤٹ سائز کانفیڈنس ہے, ہمیشہ بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں. میں شاید غلط ہوں, لیکن مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جب ان کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, اور یہ میں سوال اپنے پینلسٹ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان جینوئنلی پریشان اور کنونسڈ ہیں, ان کو بڑا یقین ہے کہ یہ چیزیں جون سی ہیں ہوں گی. ڈسکوالیفائی کا ان کو لگ رہا تھا, مجھے ان کی باتوں سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے. مجھے لگ رہا تھا ان کی بات سے کہ ان کو یہ سیریس پریشانی ہے کہ پارٹی بھی ہو جائے گی, اور شاید اسی لیے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کمپرومائز کی بات بھی کی تھی کہ ہر چیز کمپرومائز ہو جائے گی. یہ میں اپنے پینلسٹ سے آ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے نزدیک
یہ کتنی ریئل پاسبلٹی ان کو لگ رہی ہے. یہ نہیں ہم بات کرنا چاہ رہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کتنی ریئل پاسبلٹی ہے, کیونکہ مجھے آج عمران خان صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت سیریس پاسبلٹی ہے کہ یہ ہوگا. پھر اس کے اثرات پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.